پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، مترجم ہیں، کالم نویس ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں، ناول نویس اسکالر ہیں، ماہر تعلیم ہیں۔ آپ سابق افسر اطلاعات حکومت سندھ کراچی بھی رہ چکی ہیں۔ ادب کی ہر صنف پر قریباً 10,000 صفحات سے مشتمل 5 ضخیم کلیات کی خالقہ ہیں، جن میں 100 کتب کا مسودہ یکجا کیا گیا ہے۔ آپ کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں کراچی میں ایک روڈ زیب النساء زیبی روڈ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ آپ شعری صنف سنوالنے کی موجد ہیں۔ نظم کی 70 اصناف پہ دنیا ادب کی پہلی بنیاد سخن تمام کی خالق ہیں۔ عالمی سطح پہ شعری صنف ترمینی کی پہلی صاحب کتاب شاعرہ ہیں۔ آپ کو پاکستان کی پہلی ربائی گو شاعرہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ تخلص کے بے نام نشان کو مخلص کا نام آپ نے دیا ہے۔ آپ دنیا ادب کی پہلی خاتون ہیں جن کے کام پہ 10 ایم فل ہو چکے ہیں، 10 بی ایس، اور ابھی ریسنٹلی کچھ اور بھی ہوئے ہیں۔ یہ میرے پاس کچھ پرانا ڈیٹا ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور ایم اے کے مقالے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ بہت سارے مقالے زیر تکمیل ہیں۔ انڈیا میں دلی یونیورسٹی میں ایک طالبہ خوشبو پروین نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں آپ کی کتابیات کے موسم کو اپنی تحقیق کے موضوع میں شامل کیا ہے۔ اکادمی ادبیات کراچی کے تعاون سے آپ کی فن و شخصیت پہ ایک 800 صفحات کی کتاب شائع کی گئی ہے۔ آپ کی 5 کلیات جو منظر عام پر آئی ہیں: سخن تمام، کار دوام، عکس زندگی، متاع زیست اور حرف نہ تمام۔ جبکہ اکادمی ادبیات حکومت پاکستان نے آپ کی لائف انشورنس پالیسی بھی کی ہوئی ہے۔ ویکیپیڈیا، پانجرند اور کئی دوسری ویب سائٹس نے آپ کا تعارف شائع کیا ہوا ہے۔ کئی عالمی کانفرنسز اور مشاعروں میں صدارت اور مسند نشینی کے منصب پہ فائز رہی ہیں۔ ملکی اور عالمی سطح پہ ادبی تنظیموں کی جانب سے انگنت ایوارڈ، اعزاز، خطابات سے نوازی گئی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں عالمی آن لائن مشاعروں کا انعقاد کرا چکی ہیں۔ بیان رفتہ گاہ میں 50 سے زائد شعراء کے لیے مشاعرے منعقد کیے ہیں۔ نظم، غزل، شاعری اور ادب کی دیگر اصناف کے علاوہ اسلامی موضوعات جبکہ انگلش لینگویج پر سینکڑوں لیکچرز دے چکی ہیں۔ بے شمار کتابوں کے دیباچے اور ان کے تبصرے لکھ چکی ہیں۔ ایم فل، پی ایچ ڈی اور سی ایس ایس کی رہنمائی کلاسز بھی لیتی رہتی ہیں۔ دیگر اعزاز، ایوارڈ، سرٹیفکیٹس، گوشے نمبرز، انتخاب وغیرہ تعداد بہت طویل ہے، جن پہ 62 صفحات پر مشتمل بروشر تمام شواہد دن، تاریخ اور سن کے ساتھ موجود ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری تنظیم سخنور کی سرپرست اعلیٰ ہے۔ اب میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ سے تشریف لائیے اور اپنے کلمات کے ساتھ ساتھ اپنا کلام بھی عطا فرمائیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ اے آر ساغر۔ اور ماشاءاللہ آپ نے تو اتنا تفصیلی جو ہے وہ تعارف پیش کیا۔ یہ ہم نے باقاعدہ جب پروگرام شروع کیے تھے تو اپنے نظامت کاروں کی تربیت کی تھی، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک نظامت کار جو ہے وہ ادب کی تاریخ مرتب کرتا ہے، وہی نظامت کار ایک صحیح تاریخ بھی مرتب کر سکتا ہے، اور جو ہے وہ درست تاریخ نہ بھی ہو تو وہ بھی مرتب کر سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی نظامت کار تھے انہوں نے بہت محنت کی اس سلسلے میں، اور ہر شاعر کے بارے میں باقاعدہ ان کے کام سے وہ واقفیت رکھتے تھے، اور ان کے کام کے بارے میں وہ چند لائنوں میں، چند سطروں میں ہی صحیح لیکن ضرور بتاتے تھے کہ اردو ادب میں کون سا کام ہوا ہے اور کون سا کام ہونے جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ آج آپ نے جو ہے اسی یاد کو تازہ کر دیا، اور میں سب سے پہلے عاقف غنی کو، عاقف بھائی بہت 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 آپ کو مبارک ہو۔ پیرس سے ہمارے ساتھ ہیں، فرانس سے، اور آپ ہمارے ساتھ شروع میں بھی شامل ہوئے، اور پھر آپ کی جو ہے مصروفیات چونکہ ملازمت کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے پھر رابطہ نہیں رہا آپ سے۔ پھر دوبارہ اے آر ساغر نے دوبارہ آپ کو متعارف کروایا، اور جب ہم نے سخنور اپنی شروع کی تو آپ کا پہلے پروگرام میں آپ کی پھر شرکت ہوئی، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی پروگراموں میں آپ آتے رہے، اور پھر آپ کی وہی کہ ہمارے جو سماجی مسائل ہیں اور معاشرتی مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سے لوگ جو ہے اردو ادب میں بہت کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن شرکت نہیں کر پاتے اپنے ادبی پروگراموں میں۔ لیکن بہرحال، اور آج مجھے جو ہے وہ میں بھاگتی ہوئی ابھی پہنچی ہوں چند سیکنڈ پہلے، اور میں نے بیٹی کو یہاں سے ہٹا کر کہا کہ اگر پروگرام چل رہا ہے تو میں نے عاقف غنی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، اس لیے کہ میں ایک پروگرام میں گئی ہوئی تھی اور بہت دور سے آئی ہوں۔ تو بہرحال خودی سے ماورا، بہت عمدہ کتاب کا نام آپ کی، اور آپ کے کچھ اشعار میں جاتے جاتے جب مجھے صبح یہ پتہ چلا کہ آج آپ کی کتاب کی تقریب ہے
تو میں نے اسی وقت وہ PDF منگوائی تھی مقبول بھائی سے، اور میں نے چند سطریں لکھ گئی تھی یہاں پر، وہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتی ہوں. بہت سے کام کرنے کو ہیں باقی، بہت سے کام کرنے کو ہیں باقی، میں عاقف بس یوں ہی زندہ نہیں ہوں. تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور جو شخص اپنی زندگی کے مقاصد کا تعین کر لے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا ہے اور وہ ضرور کرنا ہے، تو یہ میں نے آپ کی شاعری میں یہ پہلو بہت زیادہ نمایاں پایا. میں نے ابھی کتاب صبح پڑھی ہے PDF پر، اور اسے میں نے یہی دیکھا کہ حوصلہ، عزم اور ایک جو ہے وہ آپ ایک طے کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے، تو آپ نے جا بجا اس کا اظہار کیا ہے. پھر آپ کہتے ہیں نہیں کرتا بلند و بانگ دعوے، جو کر سکتا نہیں کہتا نہیں ہوں. نہیں کرتا بلند و بانگ دعوے، جو کر سکتا نہیں کہتا نہیں ہوں. اور جس انسان کے قول و فعل میں جو ہے جو اپنے قول و فعل کا پابند ہو جائے، اور 2-3 ہی چیزیں ہماری زندگی میں کامیابی کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو بات کریں کسی سے اس بات کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان. کہیں ہوتا ہے نہیں ہو پاتی ہم سے، کوئی بات نہیں، ہم انسان ہیں، بشر ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک وقت کی پابندی کا بھی خیال رکھیں، اور یہ جو چیزیں ہیں کہ جب ہم کہیں تو اس کے لیے کچھ بھی کریں. اور میں نے تو اپنی زندگی اسی طرح گزاری ہے کہ جب وعدہ کیا تو کوئی ایسی بھی آندھی طوفان ہو تو میں کہتی ہوں کہ مجھے کرنا ہے ہر حالت میں. تو بہرحال یہ بہت خوبصورت شعر آپ کا، نہیں کرتا بلند و بانگ دعوے، جو کر سکتا نہیں کہتا نہیں ہوں. اور آپ ان کا اندازہ شاعری کے ان اشعار سے آپ ان کی شاعری کے بارے میں ان کی سوچ اور فکر کا اندازہ کیجیے گا. مدد کو دوڑ کے جاؤ جہاں میں دوسروں کی تم، مدد کو دوڑ کے جاؤ جہاں میں دوسروں کی تم، کہ جیسے پیڑ کا سایہ پسے دیوار جاتا ہے. شعر دیکھیے آپ، مدد کو دوڑ کے جاؤ جہاں میں دوسروں کی تم، کہ جیسے پیڑ کا سایہ پسے دیوار جاتا ہے. جب کسی انسان کے دل میں ایسا جذبہ، ہماری یہ نوجوان نسل کے لوگ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں جو انشاءاللہ جس لگن کے ساتھ یہ اپنے کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، جو بھی جس فیلڈ میں بھی ہے، جس شعبے میں بھی ہے، ماشاءاللہ سے ادب تو خیر ہے ہی ایک ایسا شعبہ جس میں بہت ریاضت اور محنت درکار ہوتی ہے. اور عاقف کی بات میں کر رہی ہوں، میرا خیال ہے 3-4 سال پرانی بات کر رہی ہوں جب عاقف نے پہلی مرتبہ ہمارے یہاں شرکت کی تھی. اور پھر آپ کہتے ہیں تم چاند کو چھو لو یا فلک چوم کے آؤ، تم چاند کو چھو لو یا فلک چوم کے آؤ، آخر کو تو ہونا ہے تمہیں خاک بصر ہی. تم چاند کو چھو لو یا فلک چوم کے آؤ، آخر کو تو ہونا ہے تمہیں خاک بصر ہی. جب انسان بلندی کی طرف جاتا ہے نا، عروج کی طرف جاتا ہے، جب اس کے قدموں میں شہرت آنے لگتی ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے اس کا نام جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ لوگوں کی زباں پر آنے لگتا ہے، تو یہ ہر انسان کی ایک فطرت ہے، خواہش ایسی ہے، یہ فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھر زمین پر اس کے قدم نہیں رکتے. خاص طور پہ نوجوانی کی عمر میں، تو خاص طور پر ہماری عمر تک تو آتے آتے شاید ہم میں اتنی سنجیدگی آ جاتی ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ زندگی میں صرف ایک ہی پہلو نہیں ہے، زندگی کے بے شمار پہلو ہیں. لیکن نوجوانی کی عمر میں جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ادب کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب آپ چاروں طرف سے سراہائے جا رہے ہوں، تو اس وقت اگر کوئی یہ نظریہ اپنے مد نظر رکھتا ہے، میں نے یہاں دیکھا ہے کہ چھوٹا سا اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ بس مجھ سے بڑا کوئی ہے نہیں، تو یہ کتنی بڑی فکر اور سوچ ہے جو آپ کے کلام میں نے محسوس کی. اور یہ شعر میں نے وہاں سے نوٹ کیا، تم چاند کو چھو لو یا فلک چوم کے آؤ، آخر کو تو ہونا ہے تمہیں خاک بصر ہی. تو جو انسان غرور سے، گھمنڈ سے دور رہے گا اور اپنے کام پر توجہ رکھے گا، اپنا مشن، اس کا جو مقصد ہے اس پر نظر رکھے گا، تو وہ پھر یقیناً جب وہ چاند کو چھوئے گا تو چاند کی طرح وہ چمکتا ہوا بھی ہر سو نظر آئے گا. عاقف غنی نسل نو کے ایک ایسے نمائندہ شاعر ہیں جو زندگی کے تجربات و مشاہدات اور عصر حاضر کے حالات سے شعری کائنات کے متنوع رنگ چنتے نظر آتے ہیں. اپنے اشعاروں سے آپ حقیقت کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو آپ نے زندگی کے اجاگر کیا ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہیں آپ کرتے ہیں.
آپ کے کلام میں رومانوی احساسات بھی ہیں اور انسانی درد و غم بھی ہمیں نظر آتے ہیں، مجبوریاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، کیونکہ ایک انسان جو حساس ہے جب، اور خاص طور پہ جب شاعر ہے اور شعر کہہ رہا ہے، تو وہ شخص تو بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ نثر نگار بھی اپنی جگہ بہت اہم کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی کسی بھی شعبے میں ہو تو اس کا کسی بھی، جیسے افسانہ نگاری ہے، ناول ہے، تحقیق ہے، تنقید ہے، بہت سے شعبے ہمارے ادب کے۔ ہمارے یار ساغر بھائی بڑے خوبصورت افسانے لکھتے ہیں ماشاءاللہ، کبھی موقع ملے گا پھر کبھی افسانوں کی شامیں سجائیں گے، تو بڑے خوبصورت افسانے آپ لکھتے ہیں۔ تو لیکن ایک شاعر اور افسانہ نگار یا نثر نگار کی اگر ہم بات کر رہے ہوں تو شاعر اس سے کہیں زیادہ میں سمجھتی ہوں حساس ہوتا ہے، اور وہ جب اپنے احساسات اور جو اس کے جذبات ہوتے ہیں اسے جب وہ اپنے لفظوں میں پروتا ہے اور مختصر سے چند سطروں میں اور چند جو ہے وہ اپنے لفظوں میں اور حرفوں میں وہ جب اپنی زندگی کی بڑی بڑی حقیقتیں بیان کرنے لگتا ہے، تجربات اپنے ارد گرد کے، مشاہدات، تو پھر وہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ ہر دل کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ ہر شخص کہتا ہے کہ ہاں یہ شخص جو ہے میرے دل کی بات کر رہا ہے یا میری زبان میں بات کر رہا ہے۔ اور ایک شاعر کا کام بھی، ایک ادیب کا، ایک لکھاری کا کام بھی یہی ہے کہ وہ صرف اپنی درون ذات تک محدود نہیں رہتا، وہ پوری ذات اور کائنات کی عکاسی کرتا ہے، ان کی زبان بولتا ہے۔ وہ لوگ جو بے زبان ہیں، جن کے پاس زبان نہیں ہے، جو بات نہیں کر سکتے، جو اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، اپنے دکھ نہیں بیان کر سکتے، انہیں شاعر بیان کرتا ہے، اور اتنی خوبصورتی سے کرتا ہے کہ لوگ ان کے مسائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کام کیا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے۔ آپ جدید شعری طرز احساس کے ساتھ ساتھ نفس مضمون کو بھی متاثر کن پیرائی میں ڈھال دیتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور قاری کے دل میں آپ نے جا بجا حوصلے اور امید کی شمع روشن کی ہے۔ یہ میں نے آپ کے یہاں دیکھا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم تو کبھی کبھی بہت سر تھوڑی سی مایوسی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، لیکن میں نے بار بار آپ کے یہاں دیکھا، جب میں اشعار پڑھتی چلی گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کسی بھی جگہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ عزم اور ہمت کا ہی حوصلہ آگے دیتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں، ایک جگہ آپ نے کہا ہے، دونوں جہاں میں ہو گیا ہر ایک بامراد، دونوں جہاں میں ہو گیا ہر ایک بامراد، جس نے باغ اپنی تھمائی خدا کے ہاتھ۔ اس نوعمری میں انسان اگر اللہ سے لو لگا لے، اللہ کی پہچان کرنا شروع کر دے اور یہ جاننے کی کوشش کر لے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور میرا یہاں مقصد کیا ہے، تو بس پھر سمجھ لیجئے آپ نے جب اپنی باغ اپنے اللہ کے ہاتھ میں آپ نے جب تھما دی، تو پھر آپ کے لیے مراد اور نامراد کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ اپنے مقصد پر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر کامیابی بھی ناکامی اور ناکامی بھی کامیابی بن جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے، لیکن ہمت نہیں ٹوٹتی، آپ شکست خوردہ نہیں ہوتے، کبھی مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ایک نئے عزم اور نئی ہمت کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، مانا دروغ گوئی کا عاقف یہ دور ہے، مانا دروغ گوئی کا عاقف یہ دور ہے، سچ کہنے والے مجھ سے مگر سر پھرے بھی دیکھ۔ تو یہ مانا دروغ گوئی کا عاقف یہ دور ہے، سچ کہنے والے مجھ سے مگر سر پھرے بھی دیکھ۔ تو جب سر پھرے بھی دیکھ، تو سچ کہنے والے جب سر پھرے نکل آتے ہیں میدان ادب میں، تو یقیناً وہ کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیاں بدلنے میں ان کا بڑا کردار نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور ایک شعر آپ اور کہتے ہیں، اس پہ لعنت جگ کی جس ظالم نے، اس پہ لعنت جگ کی جس ظالم نے، دیس کو بیچ کے غیروں سے انعام لیا۔ اس پہ لعنت جگ کی جس ظالم نے، دیس کو بیچ کے غیروں سے انعام لیا۔ اور اسی غزل کا ایک شعر ہے، آپ کہتے ہیں، یوں تو تھے موجود وہاں پر کتنے لوگ، یوں تو تھے موجود وہاں پر کتنے لوگ، قسمت نے بس مجھ کو زیر دام لیا۔ تو یوں تو تھے موجود وہاں پر کتنے لوگ، قسمت نے بس مجھ کو زیر دام لیا۔ اور جب قسمت زیر دام آپ کو لیتی ہے نا، تو یہی تو آزمائشیں ہیں، یہی تو زندگی کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں، اور یہیں سے کامیابی کے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آخر 2-3 شعر اور آپ کے پڑھتے ہوئے اختتام کی طرف جاؤں گی۔ اجالے لڑکھڑانے لگ گئے تھے، اجالے لڑکھڑانے لگ گئے تھے، دیے نے جب ہوا سے دوستی کی،
اجالے لڑکھڑانے لگ گئے تھے، دیے نے جب ہوا سے دوستی کی، نظام ایسا چلو کوئی بنائے، نظام ایسا چلو کوئی بنائے جہاں عزت برابر ہو سبھی کی۔ بہت خوب۔ یہ دنیا بدل جائے کتنی بھی لیکن، یہ دنیا بدل جائے کتنی بھی لیکن محبت کا سکہ تو چلتا رہے گا۔ تو یہ دنیا بدل جائے کتنی بھی لیکن محبت کا سکہ تو چلتا رہے گا۔ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ دولت کا سکہ تو چلتا رہے گا، یعنی دولت جو ہے نا وہ ہمیں قدم قدم پر ہمیں آ کے فریب، لالچ، بددیانتی، ان سب چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے، دولت کا جو لالچ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو لیکن بہرحال محبت کی تو اپنی ہی ایک پہچان ہے، محبت کی تو اپنی ہی ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، اور محبت ہر رنگ میں، جس رنگ میں بھی آپ دیکھیے اس کی کیا میں نے کیا مثال دینی ہے، ہم سبھی جانتے ہیں محبت کا ہر رنگ، ہر روپ خوبصورت ہے، اللہ سے لے کر ماں باپ، اور ماں باپ سے لے کر اولاد، اور پھر آپ کی اپنی محبت، اور آپ کی اپنی زندگی کی شریک حیات کی محبت، تو یہ ساری محبتوں کا سکہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ بہت خوبصورت شعر ہے، اور آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گی۔ حصار ذات سے باہر بھی جھانکنا سیکھو، حصار ذات سے باہر بھی جھانکنا سیکھو، تباہ کن ہے وگرنہ خمار میں رہنا۔ حصار ذات سے باہر بھی جھانکنا سیکھو، تباہ کن ہے وگرنہ خمار میں رہنا۔ ہر شعر آپ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نئے زاویے کے ساتھ انسانی نفسیات اور نئے نئے رجحانات، نئے نئے انداز، اور ہمارے ارد گرد کے جو محسوسات ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے، اور ہم سب کے دلوں کی عکاسی کرتا ہے، اور یہی آفاقی شعر کہلاتا ہے، اور اسی کو بقا ہے، اور یہی شعر ایک سے دوسرے تک پہنچتا ہے اور آگے جاتا ہے۔ تو بہت بہت آج کا دن مبارک ہو، اور ساغر بھائی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور آپ آپ تو آتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آیا کرے بہت شکریہ۔ ضرور انشاءاللہ، بہت شکریہ، سلامت ہیں۔ کلام میں چھوٹا سا کلام پڑھتی ہوں، کیونکہ میں نے اس میں بہت ٹائم لے لیا، تو میں چھوٹا سا کوئی کلام، اب چھوٹی سی غزل بالکل پڑھتی ہوں تاکہ جی، کیونکہ ٹائم آپ کو زیادہ میں نے لے لیا بات کرنے میں۔ چلیں،